آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نے تحریک انصاف مجھے اور کچھ ساتھیوں کو دعوت کی اور ناشتے پہ ایک ملاقات ہوئی، جس ملاقات میں اہم ایمبیسڈرز موجود تھے، جس پہ امریکہ کے سفیر بھی موجود تھے۔ ہم نے جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے اپنا موقف پیش کیا، انتخابات کے بارے میں جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل موقف ہے جو میں نے پیش کیا آپ کی خدمت میں، اس پر تبادلہ خیال کیا، اپنا موقف پیش کیا۔ ہماری اس پر اچھی گفتگو ہوئی۔ جو میڈیا میں ایک تاثر آیا ہے اور ایک کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان کی رہائی کے بارے میں کوئی بات ہوئی، یہ درست نہیں ہے۔ سائفر کے بارے میں بات ہوئی، یہ درست نہیں ہے۔ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ہاں، میٹنگ ہوئی، ملاقات ہوئی۔ بیٹ کا نشان ہماری پہچان ہے۔ 2013 کے انتخابات تحریک انصاف کس نشان پہ لڑی؟ بیٹ۔ 2018 کا الیکشن ہم کس نشان پہ لڑے؟ بیٹ۔ آج ہم تقاضا کیا کر رہے ہیں؟ بلے کا۔ ضمنی الیکشن ہوتے ہیں تو یہی الیکشن کمیشن ہمیں بلے کا نشان دیتا ہے۔ لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوتے ہیں تو یہی الیکشن کمیشن ہمیں بلے کا نشان دیتا ہے۔ اب اس کو اگر ابہام میں ڈالا ہوا ہے، میں زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ اس پہ بھی ہمارا مسئلہ الیکشن کمیشن کے سامنے ہے اور علی ظفر صاحب نے غالباً منگل کو وہاں پیش بھی ہونا ہے ہمارا موقف پیش کرنے کے لیے۔ دیکھیے، بلے سے نہ گھبرائیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کارکردگی اچھی تھی ان 16 ماہ میں اور لوگ بہت مطمئن ہیں کیونکہ پیٹرول جو ہے وہ خاصا سستا ہو گیا ہے اور ہر طبقہ اس سے مطمئن ہے، جو بجلی کے بل پچھلے مہینے آئے تھے وہ تسلی بخش تھے، اور اس مہینے جو آنے والے ہیں دل تھام کے بیٹھیے کہ آنے والے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں جو معاشی اقدامات آپ کے تھے ان کو لوگوں نے سراہا ہے، تو پھر آپ کو گھبراہٹ کس بات کی؟ تحریک انصاف تو بقول آپ کے معیشت کو بگاڑ گئی تھی اور آپ کی ایک تجربہ کار ٹیم نے اس کو آ کے سدھار دیا۔ تو جب آپ نے سدھار دیا، آپ نے تاریخی اقدامات اٹھائے، آپ نے انقلابی اقدامات اٹھائے، تو پھر آپ کو اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کا سامنا کریں۔ اور تحریک انصاف کمال ہے، جو اس کا بانی ہے وہ جیل میں بھی ہے، نشان سے بھی کانپے ٹاک رہی ہیں، تو خدا کے لیے ہمت کیجیے۔ سر یہ بتائیے گا کل فلسطین کے دھرنے میں فوج کے خلاف جی ایچ کیو کے خلاف نعرے بازی ہوئی سر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی گرفتاری کب آ رہی ہے، جس طرح دوسری سائڈ پہ تحریک انصاف کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے؟ اس کا نوٹس مجھے لینا چاہیے۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عرض یہ ہے، دیکھیے میں سمجھتا ہوں اور میرا یہ موقف ہے، جب آپ ملک کی مقبول ترین قیادت کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کریں گے، جب آپ ایک وفاقی جماعت کو کچلنے کی کوشش کریں گے، تو جگہ ریڈیکل فورسز لیں گی، ریڈیکل فورسز لیں گی۔ اس لیے میں کہوں گا کہ اس پر غور و فکر ہونا چاہیے۔ جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ پاکستان افضل ہے، مقدم ہے، اور پاکستان کے دارالخلافہ میں اگر اس قسم کی گفتگو اور اس قسم کی نعرے بازی ہو تو قابل فکر ہے۔ سر دو سوالات ہیں۔ ایک سوال تو سر یہ ہے کہ آپ آ جاتا آپ اس کے بعد سر دو سوالات ہیں۔ ایک سوال یہ ہے، میڈیا رپورٹس میں یہ کہا گیا کہ آپ کسی ڈیل کے تحت باہر ہیں، از اٹ ٹرو؟ اور سیکنڈ کوشچن یہ ہے
کہ آپ بھی الیکشن ڈیلے کے اوپر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے, تو کیا آئندہ عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اتحاد کر سکتی ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اسی پریس کانفرنس میں میں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے گزارش کی ہے, ان کے نامور قائدین نے اپنا موقف واضح کیا ہے کہ وہ 90 دن کے اندر انتخابات چاہتے ہیں. اگر وہ 90 دن کے اندر انتخابات چاہتے ہیں تو ہمارے موقف اور ان کے موقف میں ایک مماثلت آ گئی. جماعت اسلامی نے اس پہ پوزیشن لی ہے اور جماعتوں نے پوزیشن لی ہے. تحریک انصاف سنجیدگی سے غور کر رہی ہے کہ اس ایک نکاتی ایجنڈے پر الیکشنز ودن 90 days اس پر کیا مشاورت ہو سکتی ہے اور سیاسی تبادلہ خیال ہو سکتا ہے, اور اس کو کور کمیٹی میں لے جانے کا ارادہ ہے. اور کور کمیٹی اگر اس پہ اتفاق کرتی ہے تو اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں کہ دیگر جماعتوں سے رجوع کر کے اس پر ایک نیشنل کنسنسس بلڈ کیا جائے. سر ڈیل والا سوال اس کو میں اہمیت نہیں دیتا کہ اس میں حقیقت نہیں ہے. جی آپ کے سوال سے پہلے ایک بات سے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایک یو کے میں این جی او نے ایک کوئی لیگل ٹیم ہمارے کا ریفرنس دیتے ہوئے کوئی فنڈز کریٹ کرنے کی بات کی ہے. ہم پاکستان کی کوئی لیگل ٹیم اس میں انوالو نہیں ہے, اور ہم نے اس کی سختی سے تردید کی ہے کہ کسی کو ہم نے آتھورائزڈ نہیں کیا کہ کوئی فنڈز کریٹ کرے, کوئی بھی پٹیشن فائل کرنے یا کسی حوالے سے عمران خان صاحب نے یا پی ٹی آئی نے یا پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کی کسی لیگل ٹیم نے وہاں یو کے کی کسی این جی او کو آتھورائز نہیں کیا. یہ صرف وضاحت کے لیے میں آپ کو یہ بتانا